رحمان الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ کرونا پہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کرونا کے حوالے سے کس طرح بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے، اور حکومت کرونا کی ویکسین خریدنے کے لیے مختلف ممالک سے رابطے کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے اور رابطے کر بھی رہی ہے فارن آفس کے تھرو۔ وزیر اعظم نے خصوصی طور پر ہدایت کی ہے جو صحت کی ٹیم ہے یا وزارت خارجہ ہے اس کو، تاکہ یہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو ویکسین دنیا بھر میں جہاں بھی استعمال ہو رہی ہے تو اس کا جو وہاں پر ٹیسٹ ہوئے ہیں اور جو ان کے رزلٹ آئے ہیں اور وہ کتنے فروٹفل ثابت ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے وزیر اعظم جو ہے مسلسل وزارت خارجہ کو بھی اور جو وزارت صحت ہے اس کو بھی وزیر اعظم کی جانب سے خصوصی ہدایت کی گئی ہے کہ اس حوالے سے اس کو فوکس کریں، اور ویکسین کی خریداری کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہے، ویکسین کی خریداری کے لیے کابینہ نے بھی منظوری دی ہے، اور وزارت صحت اس حوالے سے مختلف ممالک سے بھی رابطے میں ہے، اور جو مختلف پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو ویکسین بنانے کے بنائی ہیں یا انہوں نے بنانے کے مراحل میں ہیں، جو ان کے نتائج ہیں، جو ویکسین دنیا بھر میں اس کی استعمال ہونے جا رہا ہے۔ شروع میں میڈیا میں آیا تھا کہ جرمنی، روس اور امریکہ نے بھی ویکسین تیار کی ہے، اور امریکہ نے ویکسین تیار کی اور وہاں بھی دفتر خارجہ نے رابطہ کیا ہے، اور امریکہ حکومت نے پاکستان کو کیا جواب دیا ہے وہ بھی اس پروگرام کا میں آج شامل کر رہے ہیں۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے جو ایس او پیز ہیں، اور وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کر کے ہم سب کرونا سے بچ سکتے ہیں اور اس کو پھیلنے سے بھی روک سکتے ہیں۔ جس طرح حکومت نے پہلے بھی بتایا ہے اور آگاہی مہم بھی شروع کی ہوئی ہے، تو اس میں جو ایس او پیز بھی جاری کی ہوئی ہیں، اور خاص کر مارکیٹوں کے حوالے سے، اور حکومت نے مارکیٹوں میں یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو کہ جو شہری ماسک نہیں پہنتے یا ہاتھوں پہ دستانے، خاص کر جو ماسک ہے یہ شہریوں کو پہننا چاہیے، اور اس حوالے سے دفعہ 144 کا بھی نفاذ کیا ہے۔ کوئی شہری اگر ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کرتا تو اس پر جرمانہ عائد بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے اس سے پہلے حکومت نے بھی بار بار آگاہی مہم شروع کیا ہے، میڈیا کے ذریعے بھی عوام کو بتایا ہے کہ اس موذی مرض کو ہم ایک ہی صورت میں شکست دے سکتے ہیں کہ جب ہم ایس او پیز پر عمل درآمد کر کے اور اس کی احتیاطی تدابیر حاصل کر کے کسی شخص کو اگر کرونا کی کوئی شکایت ہوتی ہے، اور کرونا کے مختلف علامات ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو ساری علامات ہیں وہ ہر بندے میں وہی ظاہر ہوں، اس کا مختلف بندوں میں مختلف اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور اس کا جو اثر ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ اور جس طرح پہلے بتایا گیا کہ گرم پانی پئیں، گرم قہوہ پئیں، چائے کی صورت میں پئیں، یخنی پئیں، تو تب بھی اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جس طرح بتایا ہے کہ ماسک ہے، ہاتھوں میں دستانے ہیں، سینیٹائزر ہے، صابن سے ہاتھ دھونے ہیں، اور اس کو بار بار دھوئیں، کوشش کریں کہ دن میں زیادہ سے زیادہ بار صابن سے ہاتھ دھوئیں، تاکہ اگر کوئی ہاتھوں میں کوئی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے تو جراثیم جو ہے وہ بالکل ان کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح کرونا سے بخار، نزلہ، زکام، ٹمپریچر جس طرح بخار کا بتایا ہے، تو اگر 98 پوائنٹ کچھ ہے یا اس سے جو سینٹی گریڈ ہے 37 پوائنٹ جو کچھ ہوتا ہے، تو تب یہ اس میں یعنی کہ ریڈ زون میں بندہ داخل ہوتا ہے، یعنی کہ کرونا کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس میں یہ فلو، زکام، بار بار کھانسی، 24 گھنٹے میں اگر 3 بار مسلسل کھانسی کا دورہ پڑتا ہے یا بار بار کھانسی آتی ہے تو پھر بھی پریشان ہونے کی بات ہے، یعنی کہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جب مسلسل بخار ہو، مسلسل کھانسی ہو، آرام نہ ہونے کا، سر درد ہو، فلو ہو، زکام ہو، تو تب آپ کو گرم پانی بھی پینا چاہیے مسلسل، یہ قہوے کی صورت میں، اور خاص کر جو چھوٹا گوشت ہے جو اس کی ہڈیاں ہیں اس کی یخنی بھی سود مند ثابت ہو رہی ہے۔ اور اپنے آپ کو اگر آپ میں اس طرح کی جو چیزیں جو جس طرح بتائی ہیں
اگر ان میں اس طرح کی کوئی شکایات سامنے آتی ہے یا کوئی سمٹم سامنے آتے ہیں تو آپ فوری طور پر اپنے گھر میں کرنٹائن ہو جائیں، گھر والوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ 10 دن سے 14 دن تک آپ اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھیں، 14 دن، اس کے بعد پھر دوبارہ ٹیسٹ کرائیں، ٹیسٹ کے بعد منفی آنے کے بعد پھر دوبارہ اپنی جو موومنٹ ہے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ہم سب اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، بزرگوں کو اس میں بچا سکتے ہیں، اور یہ احتیاطی تدابیر کر کے یہ جو کہوا اور دیگر چیزیں ہیں، اور حکومت بھی بار بار کہہ رہی ہے، اور کچھ لوگ اب بھی اس کو ایک مذاق کے طور پر لے رہے ہیں، اور شاید وہ کرونا کے وجود کا بھی کرونا کے وجود کو بھی وہ شاید ابھی تک تسلیم نہیں کر رہے۔ یہ مختلف لوگوں کی تھیوریز ہوتی ہیں، لیکن ایک بیماری ہے، اور یہ بالکل بیماری ہے کرونا، اور اس سے جس طرح بتایا کہ SOPs پر جو حکومت کی جانب سے دی گئی ہیں ان پر عمل درآمد کر کے ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں۔ اور اب یہ دوسری ویو ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے وزارت صحت کی جانب سے بھی یہ خطرناک ویو ہے، اور اس پر جو ہے اس کا مقابلہ کر کے یا اب حکومت نے یہ بھی سوچا ہے کہ 24 نومبر سے سکولز، کالج اور یونیورسٹیوں کی جو صورتحال ہے اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے، اور حکومت جو ہے جو پرائمری سکول سطح پر یا مڈل سکول سطح پر یہ بھی سوچنے جا رہی ہے کہ پرائمری سکول سطح پر جو ہے 24 نومبر سے 31 جنوری تک جو ہے وہ بچوں کو سکول بند کر دیے جائیں، اور اساتذہ سکول میں حاضری دیں تاکہ آن لائن جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ بھی شروع ہو سکے، تاکہ بچوں کی جو ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، بچوں کا مستقبل جو ہے وہ بھی محفوظ رہیں، اور ہم اس موذی مرض کو بھی شکست دے دیں۔ اور یہ بھی ایک تجویز دی جا رہی ہے جو 31 مئی تک جو امتحان کا جو سلسلہ ہے، وہ ایک جو ایجوکیشن کا جو دورانیہ ہوتا ہے اس کو اگر مئی تک اگر لے جائیں، اور مئی میں ایگزام کا سلسلہ شروع ہو اور وہ اسی طرح سلسلہ آگے چلتا رہے، تو یہ بھی ایک تجویز ہے۔ لیکن یہ دونوں طور پر ہیں، جس طرح ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو کرونا ویکسین کے حوالے سے حکومت کی کوشش ہے، اور حکومت وزیر اعظم نے خصوصی طور پر ہدایت کی ہے اپنی جو ٹیم ہے اس کو، اور وزارت صحت کو اور دفتر خارجہ کو، کہ جو دنیا بھر میں جو مختلف ویکسین کے حوالے سے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں ان کے جو رزلٹ آ رہے ہیں اس پر بھی فوکس کریں، اور کوشش کریں کہ ویکسین جو ہے اس کی خریداری کے حوالے سے جو مختلف پرائیویٹ کمپنیاں ہیں اور جو حکومتیں ہیں ان سے بھی رابطے کریں۔ اور امریکہ کی حکومت سے وزارت خارجہ نے رابطہ کیا اور وہاں ویکسین کی خریداری کے لیے بات کی ہے، اور امریکہ کی حکومت نے پاکستان کو ویکسین فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو کرونا ویکسین، جس طرح ہم نے پہلے بتایا، کہ فراہم کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ وزارت خارجہ نے وزارت قومی صحت کو امریکی جواب کے حوالے سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے فی الحال پاکستان کو کرونا ویکسین فراہم کرنے سے معذرت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کمپنی پہلے فیز میں ویکسین کی جو مقامی ضروریات پوری کرے گی، دوسرے مرحلے میں کمپنی کرونا ویکسین برآمد کرے گی۔ اور ذرائع کے مطابق واشنگٹن میں پاکستان مشن نے حکومت کو امریکی رد عمل سے آگاہ کیا، جس کے بعد دفتر خارجہ نے وزارت قومی صحت کو امریکی جواب سے بھی آگے آگاہ کر دیا ہے۔ اور جو مراسلہ ہے اس میں کہا گیا کہ واشنگٹن میں پاکستانی مشن کرونا ویکسین کے حصول کے لیے سرگرم ہے۔ پاکستانی مشن ویکسین پر کام کرنے والی کمپنیوں سے بھی رابطے میں ہے، جبکہ وزارت صحت کے امریکی کمپنیوں سے رابطے کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور پاکستان متوقع کرونا ویکسین کی ایڈوانس بکنگ کے لیے کمپنیوں سے رابطے بھی کر رہا ہے۔ جس طرح ہم نے بتایا کہ وزیر اعظم اس معاملے کو بڑی فوکس کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ویکسین جلدی سے جلدی حاصل کی جائے۔ اور اس سلسلہ میں وزارت صحت کی جو پارلیمانی سیکرٹری ہے انہوں نے بھی گزشتہ دن جو میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے کرونا ویکسین کی ایڈوانس بکنگ کی منظوری دے دی ہے، اور ایڈوانس بکنگ کے لیے 2 ویکسین ساز اداروں سے رابطے ہو چکے ہیں۔ امید ہے پاکستان کرونا ویکسین کی ایڈوانس بکنگ میں کامیاب ہوگا۔ اور ذرائع کا ہمارے کا کہنا ہے کہ وزارت صحت نے 1 کروڑ شہریوں کے لیے کرونا ویکسین کی بکنگ اور اس کے لیے $100 ملین مختصر کرنے کی تجویز دی ہے۔ اور جس طرح حکومت کے مطابق پہلے فیز میں ہیلتھ ورکرز اور ضعیف شہریوں کے لیے ویکسین بکنگ کی تجویز دی گئی ہے۔ اور یہ تمام تر صورتحال تھی کہ حکومت اس پر فوکس کیا ہوا ہے ویکسین
کسی بھی طرح حاصل کی جائے، مختلف ممالک سے رابطے کیے ہیں۔ ابھی جو امریکہ کی طرف سے جواب آیا ہے کہ امریکہ نے ویکسین دینے سے، فراہم کرنے سے معذرت کی ہے، اور دیگر جو ممالک ہیں، روس ہے اور دیگر ممالک ہیں، جرمنی اس میں شامل ہے، ان سے بھی حکومت رابطے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو بھی ویکسین جو سائنٹیفک اور ایتھینٹک ہوگی وہ حکومت اس کو فوری طور پر پرچیز کر کے پاکستان لانے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔